مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. اللہ نے ہماری سلامتی کا راستہ، جس میں ہماری خیر اور بلائی ہی بلائی ہے، وہ دین اسلام پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال، کہ دین پوری بلائی ہی بلائی ہے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے ختم نبوت کے تاج کے ساتھ سب سے پہلے تخلیق کرتے ہوئے بھی مبعوث آخر میں کیا تاکہ سلامتی کے راستے کو مکمل کر سکے. اور آپ کی امت کو اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے تمام امتوں سے، تمام نبیوں کی امتوں سے اونچا مقام عطا فرمایا. رحمت اور فضل جو ہے، یہ آپ کی ذات مبارکہ کو اللہ نے تعارفاً اپنے کلام میں بتایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور فرمایا فضلاً کبیرا. اس امت کی عمر بھی کم ہے، ویسے بھی طاقت کم ہے، مواقع کم ہیں اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے، اعمال کے لیے. لیکن اللہ نے یہ رحمت اور فضل اس کے اوپر جتنے کیے، ان میں سے ایک یہ پورا مہینہ رحمت اور فضل کا مہینہ ہے. اس کی ایک رات جو ہے وہ ہزاروں مہینوں سے اوپر درجہ رکھتی ہے. آخری عشرے کی لیلۃ القدر. اور ہر دن رمضان کا جو ہے، یہ بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور بخشش کے اعتبار سے ہر دن اور ہر رات جو ہے، یہ حج کی طرح بندے کے گناہوں کے کفارے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی ایک دن رمضان میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ثواب اور احتساب کی نیت سے ایک روزہ رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں. ہم صرف منہ میں کھانے اور پینے کا روزہ رکھتے ہیں. روزے کا مطلب ہے رک جانا. جس چیز سے اللہ نے روکا ہوا ہے، میرے اور آپ کے جسم کی ہر چیز اس سے اتنے گھنٹے رک جائے جتنے گھنٹے کا روزہ ہے. اس کھانے پینے کے علاوہ پچھلے سارے معاف ہیں اس کے. اور اسی طرح ایک رات کا قیام صرف احتساب اور ثواب کی نیت سے اللہ اتنا بڑا درجہ اس کے لیے بھی عطا فرماتا ہے.
اس ماہ میں روزہ ایک عبادت ہے اور یہ رکن دین بن گیا، یہ حضور کی ذات مبارکہ کہ صدقے سے یہ عبادت کے طور پر روزہ ہمیشہ سے رائج رہا ہے، لیکن دین کا رکن نہیں تھا۔ دین کا رکن نماز اور روزہ جو ہے یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی امت کو انعام دیے۔ روزے رکھتے تھے کبھی کس وقت، کبھی کس وقت، لیکن دین مکمل ہونے تک ابھی دین کے ارکان جو ہیں یہ متعین نہیں ہوتے گئے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد آپ کے اوپر معراج پہ نماز کا نظام بندوں کے لیے رکن دین کے طور پہ دے دیا، اور یہ رمضان نافذ کرنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے اسلام کا حصہ بنا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے قلب اطہر کے اندر اس مہینے کے آنے کی عجیب و غریب خوشی ہوا کرتی، عجیب و غریب خوشی۔ اس کے آنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک دم آپ کا چہرہ چمک گیا، خوشی کے ساتھ فرماتے ہیں میں تمہیں خبر نہ دوں کون آنے والا ہے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہے، اتنا جوش ہے، کیا اللہ کا کوئی ایسا حکم آنے والا ہے، کوئی جہاد کی بات ہے، کسی جگہ کے اوپر کوئی بشارت کی بات ہے یا کیا ہے؟ لوگوں کے اندر اشتیاق تھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کا کوئی ایسا حکم آنے والا، ہم تیار ہیں، اگر جہاد کا حکم ہے ہم اس طرح ہیں، فلانی چیز ہے تو ہم اس طرح ہیں۔ انہوں نے اپنا جوش اور جذبہ دکھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک برکت اور رحمت والا مہینہ آنے والا ہے تمہارے اوپر۔ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر مبارک کی کیفیت کو دیکھیں، اور آج ابھی ہمیں آنے والا ہے مہینہ، ہم اپنے قلوب کی طرف ذرا دھیان کریں۔ آج زمانہ اس طرح ہے، ہوتا جا ہوئے ہیں یارو روزے آ جائیں گے، بھوکے رہیں گے، ہمارے لیے تکلیف، بوجھ اور اس طرح کے کام ہیں، لیکن آپ قربان جائیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کی تلقین بھی دی اور لوگوں کو اس کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے پتہ ہے کون آنے والا ہے؟ یہ استقبال رمضان۔ اس لیے استقبال رمضان کے لیے بندہ اگر کوئی محفل کرتا ہے تو وہ عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں تمہیں پتہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ بخشش اور مغفرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گا، اور جتنے لوگوں کی مغفرت جو ہے اس ماہ مبارک میں جہنم سے نجات جتنے لوگوں کو ملتی ہے وہ پورے سال میں اتنی نہیں ملتی جتنی اس دن ملتی۔ حالانکہ ہم ابھی چند ہفتے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ شب برات والے دن اللہ پاک بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اپنی مخلوق کو معاف کرتا ہے، تو اس ماہ میں اس سے بھی بڑھ کر مغفرت ہوتی۔ اس میں عبادات کا درجہ جو ہے وہ اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عبادت بھی بڑی قبول کی جاتی، نوافل بھی فرض کے برابر درجہ رکھنے شروع، فرض کے بدلے میں نہیں ہو سکتے، درجے کے اعتبار سے اس کو جو ہے اس کا صلہ اور اجر زیادہ ملتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شریر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پھر بات آتی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی برائی ہے وہ شیطانوں کی وجہ سے ہوتی ہے نا،
وہ تو قید ہوتے ہیں، ہاں وہ واقعی قید ہوتے ہیں، لیکن ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان سے بڑا شیطان تیرے اور میرے اندر تیرا میرا اپنا آپ ہے۔ جس کو محبت ہی نہیں آتی اس کے لیے تو وہ اس کے خلاف وہ کتنے منصوبے بناتا ہوگا اس بندے کے لیے، جس کے لیے قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ حد سے گزرنے والی نقصان دینے والی چیز تو تیرا اپنا آپ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ اکبر۔ یہ رحمت والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ جہنم سے نجات والا مہینہ، یہ تین باتیں جو ہیں اس کے لیے کہی گئی ہیں۔ اور اسی طرح ہر عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح بتایا کہ پہلا مہینہ رحمت کا ہے، دوسرا مہینہ مغفرت کا ہے، جب رحمت ہو جائے تو معافی مل جایا کرتی، اور تیسرا مہینہ جہنم سے نجات کا ہے، جب معاف کر دیا جائے تو پھر سزا سے بخش دیا جاتا ہے، جہنم سے نجات مل جاتی۔ کتنی اعلیٰ اور احسن ترکیب ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور ہماری زندگی کے لیے بھی اگر کسی ناراضگی سے بچنا ہے تو رحمت ہونی ضروری ہے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد اس کی معافی ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کو بری ہونے کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی ان تین عشروں کو اسی طرح تقسیم فرما دیا بندوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ روزے رکھنے کا مقصود بھی رب نے بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں رزق کی کمی نہیں ہو جاتی کہ چلو لوڈ شیڈنگ کی طرح مینجمنٹ کی جائے کہ بعد میں ترسیل پوری ہوتی جائے، نہیں، یہ روکا اس لیے نہیں جاتا کہ اناج کم استعمال ہوگا، اناج کم نہیں استعمال ہوتا بلکہ زیادہ استعمال ہو جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بڑی میٹنگ تھی جس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بڑے صاحب نے استہزاءً یہ بات کی، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنا سب کچھ ہے، یہ رمضان میں کہتے ہیں رزق بڑھ جاتا ہے، کسی کی تو تنخواہ نہیں بڑھتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ خام خواہ میں نکال دیتے ہیں۔ میں داخل ہوا تو کہتے یہ حضرت صاحب آگے ان سے، میں نے کہا آپ پہلے بات کرتے ہوئے سوچا کریں یہ فرمان رسول ہے۔ ایک دم ایسے ہو گئے، کہنے لگے کہ ان بچوں یہ کیسے، کیونکہ وہ بہت بڑے تھے، ہم ابھی ذرا عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ میں نے کہا یہ جو آپ کو ابھی ٹی بریک لے کر آیا ہے اس کو میں نے بلا لیا، میں نے کہا رمضان میں تم لوگ افطاری میں کیا کھاتے ہو؟ کہتا کبھی پکوڑے ہو جاتے ہیں، کبھی فروٹ بھی مل جاتا ہے، پھل بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی پھلکیاں، کبھی۔ میں نے کہا سارا سال کھاتے ہو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا صبح؟ کہتا آگے پیچھے تو عام روٹی ہوتی ہے، کبھی کبھار پراٹھے ہوتے ہیں روزے میں۔ میں نے کہا بتائیں رزق بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ اصل بات دل کی کیفیت کی ہوتی ہے کہ اللہ کی بات کو بندے کے دل کے اندر میں کس طرح۔ اللہ اکبر۔ تو اس ماہ میں برائیاں جو ہیں وہ اعلانیہ برائیاں تھوڑی کم ہوتی ہیں، ان کے اثرات اتنے ہیں کہ جس کو رحمت آ جاتی ہے ان کے اوپر۔ کچھ نہ کچھ اثرات ابھی بھی باقی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہوں گی، کوئی ذرا اندازہ تو کرے۔ جب آنے سے پہلے اتنی خوشی منائی جا رہی ہے، آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، کیا آنے والا ہے، یہ چیزیں آنے والی ہیں، کس طرح ہم تن مشتاق ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ کی رحمت بھی اس گمان کی طرح جو ان کا گمان ہوتا تھا اس سے بڑھ کر لوگوں کے اوپر برسا کرتی تھی، بڑھ کر برسا کرتی تھی۔ قیام کے لیے بھی ایک دن کے ایک رات کے قیام کی اتنی برکت عطا فرمائی۔ ابھی روزہ جو ہے وہ رکھ لینا زیادہ آسان ہے، اور رات کا قیام اس سے بھی مشکل ہے۔ اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ اصل رغبت اور چاہت جب کسی چیز کے لیے نہ ہو وہ چیز کرنی مشکل ہوتی۔ وہ رغبت اور چاہت ایسی ہوتی تھی کہ تیاری کے ساتھ لوگ ہمہ وقت اپنے آپ کو الگ کر کے اہتمام کے ساتھ ان مجلسوں میں، قرات میں، تراویح میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماعات ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، آنے کے بعد آپ کی کیفیات کیا ہوتی تھیں؟ اللہ، ہر نیکی کے لیے آپ کا قلب اطہر مبارک جو ہے وہ اس طرح جوش میں آتا تھا کہ سخاوت آپ سے ایسے نکلتی تھی جیسے آندھی چلتی ہو۔ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ اکبر۔ رحمت اتنی برستی تھی کہ آپ فرماتے ہیں میرے سینے پہ اللہ کے انوار و تجلیات کا ورود سارا سال اتنا نہیں ہوتا جتنا اسے ایک ماہ میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس رمضان کا اللہ پاک نے اپنی ذات سے بھی ایک تعلق رکھا ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل، اس میں اللہ نے نازل کیا قرآن۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کا رمضان کے ساتھ باہمی رشتہ جسم اور روح کے رشتے کی طرح ہے۔ اسی لیے قیام کے اندر میں قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر۔ اب قرآن پاک کا تعلق رمضان کے ساتھ، وجہ بھی اس کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا تعلق اس لیے ہے کہ روزے رکھنے کا مقصود پورا کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے احکامات دیے ہیں اس کا پہلا ماخذ یہ قرآن ہے۔ اسی لیے روزے رکھنے کی وجہ بتا دی، کیوں رکھو بندو روزے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں ماننے کی عادت ہو جائے۔ یہ میں نے مفہوم عرض کیا اس، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو تقوی کو آسان ترین سلیس ترین فہم میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں ماننے کی عادت آ جائے، سلیقہ مل جائے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننے کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کی ماننے کو۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو رب نے بتائے ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اوامر اور نواہی، ان کے اوپر عمل کا نام تقوی ہے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلنا تھا؟ یہ اللہ کے کلام سے پتہ چلنا تھا۔ اس لیے لعلکم تتقون جو روزوں کو کہا وہ اسی لیے کہا گیا کہ روزوں میں ہی اللہ نے یہ پہلا ماخذ قرآن نازل کر دی۔ اس قرآن کے اندر میں اللہ پاک نے اپنے احکامات بندوں کو ڈوز اور ڈونٹس کی شکل میں کرنے اور روکنے والے احکامات بتا دیے۔ یہ بندوں کے رب کے ساتھ معاملات ہوں یا بندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں، ان سب کے اندر میں یہ اوامر اور نواہی، منع کرنے والی چیزیں اور کرنے والی چیزیں جو ہیں کھول کے بیان کی۔ اور اس کا رمضان کے ساتھ تعلق پکا بن گیا کہ روزوں کی حالت کے اندر میں اللہ نے کہا تاکہ تمہارے اندر یہ اتر جائے، لعلکم تتقون، تمہارے مزاج کا حصہ بنتا جائے۔ اللہ کے ڈر اور خوشنودی کی خاطر اس کا حکم ماننا اور جس سے اس نے روکا اس سے رک جانا، یہ رکنے کی جو بات ہے
یہ کرنے والی بات سے افضل ہے، اس لیے کہ پہلے گندگی سے رکا ہوگا تو پھر کوئی صحیح چیز کرے گا۔ ہر عبادت کے اسلوب کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ اسی لیے روزہ بھی رکنے کا نام، رک جانے کا نام، لفظی معنی اس کا رک جانا ہے۔ صبر، صائم، سام، یہ ساروں کا معنی جو ہے ایک ہی ہے، رک جانا۔ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تو کھانے اور پینے سے اور اپنی منکوحہ سے دور رہ، تعلق سے، اور وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے حلال ہیں۔ کلوا واشربوا حلالا طیبا، انہی حلال کمائی کو، حلال رزق کو اللہ کی رضا کی خاطر تو ذرا صبر کر جا، رک جا۔ نکاح کے ساتھ تیرے لیے جائز ہے، لیکن اس وقت سے اس وقت تک تو رک جا۔ تجھے احساس ہو کہ یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ مالک۔ تو اس کی خاطر جب تو رکے گا تو تو بندہ ہوگا اور وہ مالک ہوگا، اور اس کا اظہار ہو جائے گا بندگی کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ میرے اور آپ کے بنانے کا مقصد جو بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ بھی مقصد پورا کرنے کی ایک صورت ہمیں یہ دی روزہ۔ اور جب اس سے رک رہا ہے تو لا محالہ جس کو اللہ نے پرماننٹ رکنے کے لیے کہا ہے اس سے بھی تو رک جانا۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا، جھوٹ بات کرنا، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا اتنا بڑا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تشبیہ بڑی زبردست دی، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کتنی کراہت والی، مکروہ، نفرت انگیز یہ مثال ہمارے سامنے آئی۔ لیکن اگر ہمارے قلوب کے اندر اس کی یہ پہچان ہو تو کسی کے منہ سے بات نکلے نہ، لیکن لفظ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی پہچان ہمارے اندر نہیں اترتی۔ یہ جو تقوی کا اندر اترنا ہے، یہ اس کے لیے بتایا گیا۔ اب بھوک لگی ہے بندے کو، اکیلا بھی بیٹھا ہو تو رمضان میں منہ میں نہیں ڈالتا۔ کون دیکھ رہا ہے تجھے؟ اللہ تو دیکھتا ہے نا، اللہ جو دیکھتا ہے نا، اس کا حکم ہے نا۔ وہی رب جو ہے وہ تجھے اور مجھے جھوٹ بولتے بھی دیکھتا ہے، تجھے غیبت کرتے بھی دیکھتا ہے، تجھے غلط نظر کو بھی دیکھتا ہے، تیرے ہاتھ، میرے ہاتھ اور پاؤں اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اور اس وقت نہیں یاد کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے روزہ کی صورت بنتی ہے ہماری حقیقت۔ اس روزے کی حقیقت اگر مل جائے تو تقوی اس کو مل گیا، اگر تقوی اس کو مل گیا تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ رب کو محبوب ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے۔ تو پیارا ہو جائے، محبوب ہو جائے تو وہ بخشش کے بغیر ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی مغفرت ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی رضا اور خوشنودی آتی ہے، تو اللہ اس کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو یہ روزہ پورے کا پورا مہینہ ایسی ایکسرسائز ہے جو بندے کو بالکل دھو دلا کے پورے کا پورا بندگی کے اسلوب میں ڈھالنے کا اتنا اعلیٰ اور عرفہ ذریعہ ہے کہ اس کے عوض میں جو رب اس کو نیکیوں کی مقدار دیتا ہے، اجر دیتا ہے، وہ اجر اتنا زیادہ ہے کہ ہزاروں سالوں عمروں والی امتوں سے بھی بڑھ کر اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ایک رات کا اجر اس کے لیے اتنا رکھا۔ پھر لیکن یہ تعارفاً آج رمضان کے آنے سے پہلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو قرآن کا جو ساتھ جوڑنا ہے وہ اس لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندے سے رب چاہتا کیا ہے، وہ اس کا کلام ہے جو اس کے ساتھ۔
اور اس کلام کو اللہ پاک نے بتایا کہ اس کے ایک ایک حرف کی صرف تلاوت 10 نیکیاں تیرے میرے کھاتے میں پوری۔ اب اگر غلام ہے، بندہ ہے، تو اس کے اوپر قرض ہے اس کے کلام کی تلاوت کا، اتنا واجب ہے اس کے کلام کی تلاوت کا، لیکن بات دل کی چاہت کی ہے۔ جتنا ٹائم میں اور آپ فلانی پوسٹ آ گئی اس کو دیکھ رہے ہیں، فلانی چیز آ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کسی بندے کی بات ہے جس میں ہزارہ نقص ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کے اندر میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور کسی بھی اچھی سے اچھی چیز کو آپ کرنے کے باوجود آپ کو عوض میں کتنی نیکی مل رہی ہوگی، اور جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت کے ساتھ بغیر جانے کے کیا کہا ہے 10 تو مل گئیں، اور اگر جان لیا تو 3 گنا ہو گئیں، اور اگر مان لیا اس پہ عمل کر لیا تو 70 سے 100 گنا ہو گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رمضان میں کیونکہ تھوڑا سا ملان اللہ کی طرف ہوتا ہے تو قرآن کھل جاتا ہے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ اس کو طاق پہ رکھ دیا جائے، یہ کتاب مجھے اور آپ کے لیے ضابطہ حیات کی طرح آئی، لیکن اس کی میئر تلاوت، سمپل تلاوت، صرف تلاوت جو ہے وہ اتنی بخشش کے ذریعہ ہے، اور اس کو سمجھ لینا اور اس پہ عمل پیرا ہو جانا نجات کے لیے کافی۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی اس رمضان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، وہ ہے اس کا ہر لمحہ ہی ایسا ہے، لیکن آخری عشرہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعتکاف اس طرح ہے گویا میرے سامنے آ گیا ہے اور میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں اس کی مغفرت کرنا، لیکن شرط ہے کہ آیا ہو اسی طرح، آئے اس طرح جس طرح آنے کا حق ہے، بندے کے آنے کا حق ہے، غلام کے آنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی ایک بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جی بندہ اللہ اپنے مطالبات لے کر جائے تو جا کر دھرنا دے دے، مسجد کے اندر میں جا کے بیٹھ جائے، کچھ نہ کچھ سنی جاتی ہے۔ یہ بالکل بکواس بات ہے۔ یہ سوچے کس کے سامنے جا رہا ہے؟ تیرا اور میرا کسی چیز کا حق ہے؟ تیرے اور میرے حق کے بغیر اس نے تجھے اور مجھے اتنا دیا ہے جو میری اور آپ کی گنتی میں نہیں آتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ٹھیک ہے نا، جب بندہ کسی چیز کے لیے لینے جاتا ہے تو نہیں اسے ملی ہوتی، تو کس کی وجہ سے نہیں ملی ہوتی؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو اسی کے پاس اسی کو یہ بتانے جاتا ہے کہ تو نے میرے اوپر معاذ اللہ یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ بات ذرا سوچے ہی تو اس کی جان نکل جاتی ہے لرزنے کی۔ لیکن اس لیے آخر میں عشرہ دیا ہے، کیونکہ پہلے عشرے میں یہ رحمت تو لے، اس کی طرح ملان تو کرے، پھر مغفرت تو لے، پھر آ جائے نجات کے لیے۔ اس لیے آ جائے کہ تیرے علاوہ ہے کون، کدھر جاؤں، کدھر جاؤں، کوئی ہے ہی نہیں۔ میری اوقات اتنی گندی ہے کہ اس کے باوجود تیری رحمت اتنی ہے کہ صرف تو برداشت کر سکتا ہے مجھے، اور تجھ معاف کر سکتا ہے، کوئی اور کرنے والا ہی نہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، حدیث مبارکہ ہے، قیامت یہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے گریہ میں آتے تھے، کہتے تھے میں ہراساں تراساں میرے مالک تیرے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں توبہ کرو اللہ سے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صرف گناہ گار کو نہیں، سب کو۔ اور خود کیا کر رہے ہیں؟ 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ توبہ اللہ کی رحمت اور توجہ ملنے کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں توبو، جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ متوجہ ہوتا ہے تمہاری طرف۔
لیکن تو یہ اعتکاف اس توبہ کے لیے ہے کہ ہر چیز کے باوجود، اس شرمندگی کے باوجود تیری ہی رحمت اتنی ہے کہ تیرے گھر میں داخل ہونے سے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو پھر بھی مجھے قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ کہنے والا کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے آ تو صحیح میری طرح کریم رب ہوں، جبکہ رب کی اور صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے کریم کہہ کے بلایا اپنی طرف۔ جب اس حالت کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو پھر ادھر آ کے توبہ کرتا ہے، یہ احساس رکھتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ بھی میرے حق سے بڑا تھا، اور جو نہیں دیا گیا کرتوت میری تھی، اور میں رجوع کرنے کے لیے آیا ہوں تیرے پاس کہ یا اللہ تو معاف کر دے۔ اب تیرے گھر جو آ گیا ہوں، ہر ایک سے کٹ گیا ہوں، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا، تو رب کی رحمت اتنی زیادہ آتی ہے کہ ہر دن کی بخشش اور مغفرت جمع کرتے جاؤ تو ہر دن کی مغفرت سے بڑھ کر اگلے دن کی مغفرت اور بخشش اللہ دیتا رہتا ہے۔ اسلوب مانگنے والا ہو، اسلوب اپنے آپ کو جھکانے والا ہو، حق لینے والا نہیں ہے جس طرح دنیا کے لیے آتے ہیں، جی مطالبہ ہی نہیں پورا ہوا تو آ کے ادھر آ کے بیٹھ گئے، یہ نابلد بات ہے، یہ اس پہچان کے بغیر کی بات ہے۔ اگر مالک کی رحمت کا ادراک مل جائے، اس کی رحمت کا احساس ہو جائے، تو پھر بندے کو سمجھ لگتی ہے کہ اس کی تو رحمت کتنی ہے، اور اپنا پتہ چل جائے کہ میں کتنے گناہوں کے اندر ہوں۔ جب تک اپنے ان نافرمانیوں کا ادراک نہ ہو، اس کی رحمت کی طلب کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے یہ کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ یہ گندہ ہے، اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ وہ رحیم ہے اور وہ اس کو پاک کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو اپنے آپ کی پہچان تھی، یہ لوگوں کو کروانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو اس لیے احسان کرتے ہوئے دیا کہ وہ آئینہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو سامنے آتا تھا تو اپنا آپ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا، وہ اپنا آپ نظر آتا تھا تو اپنا آپ گندا نظر آتا تھا۔ اب شیشے کے سامنے جاؤ تو اپنے منہ کے داغ نظر آ جاتے ہیں، ویسے اس آنکھ سے سارے نظر آتے ہیں، یہ منہ نہیں نظر آتا۔ اسی طرح بندے کو اپنی غلطیاں نہیں نظر آتی ہیں، فلاں انج کرتا ہے، فلاں کی بات اس طرح ہے، فلاں کی بات اس طرح ہے، فلاں کی بات اس طرح ہے، اور یہی اس کو غیبت میں، چغلی میں، جھوٹ میں، انصار بہتان میں، معاملات کے اندر میں، عبادات کے اندر میں بھی اس کو جو ہے یہ اعتراض اور یہ نکتہ چینی اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھے تو ان کو اپنا آپ کیسے نظر آتا تھا؟ ان کو ہر چیز کے اندر میں اپنا نقص اتنا زیادہ نظر آتا تھا۔ آج میں نے ایک واقعہ پڑھا، ابھی میں نے اس کی سند نہیں چیک کی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن ان کے باقی کردار کو دیکھیں تو ان کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے۔ ایک دن اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے یار بڑی دل میں تمنا ہے کہ مچھلی کھاؤں۔ غلام کہنے لگا آپ نے آج تک کبھی کوئی بات نہیں کہی کہ میرا فلانی چیز کو دل کرتا ہے۔ ادھر سے 8 کلومیٹر دور دریا ہے، میں یوں گیا اور جا کے لیا۔ انہوں نے کہا نہیں یار اتنی دور جا کے لانی ہے تو رہنے دو، مجھے کیا ضرورت ہے۔ غلام کے دل میں بات آئی یار اس نے کبھی نہیں کوئی چیز، آج اس کا دل ہے تو میرا کیا فائدہ ہے۔ ظہر کی نماز میں گئے تو کچھ لوگ ان کے پاس آ گئے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اب یہ عصر کی نماز تک تو ادھر کام چلے گا۔ یہ باہر نکلا، وہ گھوڑے پہ چڑھا، تیزی سے گیا، جا کے ادھر سے مچھلیوں کا ٹوکرا لے آیا۔ عصر کی نماز میں پھر آگے پیچھے آ گیا۔ اب ڈر آیا کہ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو پسینہ پسینہ ہے، تو یہ کہیں گے تو کیا کیا۔ وہ نرم دل تھے، اس نے گھوڑے کو صاف ستھرا کیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مٹی گرد جمی ہوئی، پھر اس کو نہلا بھی دیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھ کے تو کہتا حضور لے آیا ہوں، بس میں بھی پکا ہے۔
کس طرح گیا تھا؟ انہوں نے کہا اس طرح سیدھا گھوڑے کے پاس گئے، اس کو اچھی طرح سلایا بلایا، کہتے تو نے اس کو صاف ستھرا تو کر دیا، یہ کان کے پیچھے تو مٹی تیرے سے صاف نہیں ہوئی۔ اب اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس بے جان کو اتنی تکلیف دی ہے، اس جانور کو جو بے زبان تھا، کیا میری بخشش ہو سکے گی؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو کہا یہ مچھلی تو شہر کے جتنے غریب غربا ہیں ان کو تقسیم کر دے اور انہیں ساتھ کہے کہ میری بخشش اور تیری تو مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات مبارکہ کا انداز جو تھا وہ اللہ کے سامنے کبھی بھی گلے اور شکوے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور کسی بھی صحابہ کا گلے اور شکوے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے قلوب کے اندر وہ تقوی و طہارت کا نور داخل ہوا تھا نسبت سے، اس لیے ہر چیز ان کے لیے وہ کرنے کے باوجود بھی ڈر یہی لگا رہتا تھا کہیں قبول ہے کہ نہیں۔ وہ مستحق زکوٰۃ بندہ زکوٰۃ لیتے ہوئے ڈرتا تھا کہیں کوئی اور مستحق نہ ہو جو اللہ جانتا ہو اور میں لے لوں تو کہیں میں حق مارنے والے میں نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنے لیول کا تقوی ان کے اندر جب تھا تو روزے کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس روزے کی وہ قدر و منزلت ان کے ہاں کیسی ہوتی ہوگی۔ اللہ، ٹائم ہی اوپر ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ باتیں تو رمضان میں ہم کرتے رہیں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کے سارے انوار اور برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اتوار کو انشاءاللہ کیونکہ روزان قریب ہوگا تو اتوار کی محفل کو ہم استقبال رمضان کی محفل کرتے ہوئے اللہ کا شکرانہ اور اس سے التجا کے لیے، اس کے مانگنے کے لیے یہ محفل دوبارہ ہوگی تو صحیح، لیکن اس میں موضوع ہم یہ رکھیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب